نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، کائنات کے اندر عام طور پر جتنے لوگ ہیں ایک دوسرے سے ضرورت کے طور پر واسطہ پڑتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے ضرورت کے طور پر واسطہ پڑتا ہے اور اولاد کو ضرورت کے طور پر والدین سے واسطہ پڑتا ہے۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت پڑتی ہے اور بیوی کو شوہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ استاد تب کہلاتا ہے جب اس کے پاس پڑھنے والے شاگرد آئیں، اور شاگرد تب کہلائیں گے ان کو کوئی پڑھانے والا استاد ہوگا۔ امام کو امام تب کہا جائے گا جب اس کی اقتداء کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جب اقتداء کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ امام نہیں ہے۔ اور اقتداء کرنے والوں کو مقتدی تب کہا جائے گا جب ان کی امامت کرنے والا کوئی ہوگا۔ ضرورت کے طور پر جب واسطہ پڑتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے، ایک دوسرے سے کچھ مانگتا ہے، اور دنیا کی روش، دنیا کا طریقہ یہ ہے جب بندہ بندے سے مانگتا ہے تو مانگنے والا بھی جھجکتا ہے، دینے والا بھی جھجکتا ہے۔ مانگنے والا شرم محسوس کرتا ہے، میں اس کے سامنے کیسے سوال کروں، اور دینے والا بھی جھجکتا ہے کہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی ضرورت جو پوری کروں، اس کے سوال کا جواب اگر دوں، معلوم نہیں ہے کہ اس کے سوال کا اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے تو کر لیا، اب دینے والے کو دوسری جھجک یہ رہتی ہے کہ میں اس کو مستحق تو سمجھتا ہوں، کتنا دوں؟ تھوڑا دوں، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہو، زیادہ دوں، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت تھوڑی ہو۔ تو تکلفات ہوتے ہیں سائل کے درمیان بھی، مسئول کے درمیان بھی۔ سوال کرنے والے کے اندر بھی تکلف ہوتا ہے اور جواب دینے والے کے اندر بھی تکلف ہوتا ہے، لیکن ایک ہستی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ہے کہ بندہ اس سے بے تکلف مانگے اور دینے والا اس کو بے تکلف دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ دعا ہے کیا؟ دعا الفاظوں کے تکرار کا نام نہیں ہے کہ ایک جملہ بار بار مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، بار بار مانگا جائے۔ دعا الفاظوں کے تکلف کا نام نہیں ہے، الفاظوں کے تکرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا بندے کی بندگی کے اظہار کا نام ہے۔
کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، اللہ سے سوال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا رہے، بس یہی ہے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، کہ بندہ جب دوسرے سے سوال کرتا ہے امکان ہوتا ہے کہ وہ نہ دے۔ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ خیال ہی دل میں نہ لائے تب ملے گا کہ جس در سے میں مانگ رہا ہوں اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، وہ ضرور عطا کرتا ہے، وہ ضرور عنایتوں کی بارش کرتا ہے، بس بندہ سوال اللہ سے کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے باتیں کرتا رہے۔ دنیا کے اندر جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو تکلفات کیے جاتے ہیں، الفاظوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے، تب جا کے اس کا دل پسیجتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا تکلف مانگو، جب مانگو، جو مانگو، جیسے مانگو، بس مانگ لو۔ دعا کیا ہے؟ دعا وہ چیز ہے کہ جو بندہ دوسروں کے سامنے اپنا اظہار نہ کر سکے، دوسروں کے سامنے کچھ نہ کر سکے، دوسروں کے سامنے بات نہ کر سکے، اللہ کی ذات ہے، اس سے جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، بغیر تکلف کے چاہے اظہار کر لے۔ آج کیا ہے؟ آج یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنی تکلیف کا اظہار جب میں اس کے سامنے کروں گا، خوف رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ بندہ اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، اس کو الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ پرسوں عصر سے ذرا پہلے ایک بندہ میرے پاس، ایک بندہ آیا اور وہ یہاں کا مقامی نہیں تھا، اور وہ اذان سے بھی پہلے آ کے وضو کرنے لگ گیا۔ میں جب باہر نکلا تو دیکھا، میں نے کہا شاید کوئی اپیل کرنے والا آ گیا ہے، میں اس کو منع کر دوں کہ ابھی مسجد میں اپیل کرنے کی کمیٹی نے اجازت نہیں دی ہے۔ خوف تھا، مجھ سے مانگے ہو سکتا ہے، یا مسجد میں نماز کے بعد مانگے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں کہ مسجد میں بندوں سے سوال کرتا رہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے اذان دی، اذان کے فوراً بعد وہ یہاں بیٹھا تھا، اٹھ کے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دم آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور میں نے اس کے مسئلے کو جو مجھ سے حل ہو سکتا تھا اسباب کے تحت، میں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ یعنی ایک عام آدمی نو وارد جب آیا، وارد ہوا تو کھٹکا تھا دل میں، کچھ مانگتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ جو باتیں بندہ دوسروں کے سامنے نہ کر سکے وہ اللہ کے سامنے کرے، یہی تو دعا ہے، شرم ساری نہیں ہے۔ آج یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے راز اس کو بتا دوں، اس کی نگاہ میں گر جاؤں گا، اور جو کمزوری میری اس کے سامنے آ جائے گی، ہو سکتا ہے کسی موقع پر اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے نقصان پہنچا دے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے، یہ کھٹکا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوا بھی ہے کہ اس کی کمزوری سے میں نے کسی موقع پر فائدہ اٹھایا اور اس کی کمزوری کا اظہار کر دیا، اس کو بے آبرو کر دیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں ہے۔ بلا خوف و خطر اللہ سے کہہ دے بندہ، یہ خطرہ نہیں رہتا کہ اللہ کی نگاہ میں بندہ گر جائے گا، یہ خطرہ بھی نہیں رہتا کہ وہاں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، شرمندگی ملے گی، اور یہ خطرہ بھی باقی نہیں رہتا کہ کبھی میری کمزوری سے
اللہ رب العزت مجھے بے آبرو کر دیں، یہ بھی نہیں ہے۔ بس بندہ مانگتا رہے اللہ سے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ اور جب اللہ سے بندہ مانگے تو یہ بھی نہیں ہے کہ الفاظ سے مانگے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں نے سنا ہے، وہ بس جھولی پھیلا لیتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے۔ حضرت آپ کے لب خاموش ہیں، زبان خاموش لگ رہی ہے، کچھ مانگتے ہوئے نہیں نظر آئے آپ۔ فرمایا میرا کام ہے آ جانا، میرا کام ہے آ جانا، میرا کام ہے ہاتھ پھیلا دینا، میرا کام ہے خالی جھولی کو اس کے سامنے دراز کر لینا، پھیلا لینا۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ ایک مقام تھا ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ میں نے مانگنا ہے اولاد دے دے، یہ دنیا ہے۔ میں نے مانگنا ہے مجھے روزی دے دے، یہ دنیا ہے۔ مقام تھا، اس وجہ سے میرے تیرے لیے یہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ کو اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بہت بڑا ولی ہوگا۔ فرمایا میرا کام ہے ہاتھ پھیلا دینا، اب مجھے لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ میری کیا تکالیف ہیں، میری کیا الجھنیں ہیں، وہ سب جانتا ہے۔ جب میں آ گیا ہوں تو وہ میری مسکنت کو دیکھ کر، میرے فقر کو دیکھ کر، میری حاضری کو دیکھ کر وہ میری ساری بگڑی کو بنا دے گا۔ وہ اللہ والا جب آتا بس ہاتھ پھیلا لیتا۔ تو یہ ہے۔ تو اللہ الفاظوں کا، دعا الفاظوں کی محتاج نہیں ہے، دعا الفاظوں کی محتاج نہیں ہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے جو گنگوں کی زبان بھی سمجھتی ہے۔ گنگے کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ تو وہ ہستی ہے، گنگا بھی ہو، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، وہ اس کی بارگاہ کے اندر آ جائے تو اس کی مرادیں بھی پوری کر لیتا ہے، اس کی خالی جھولی کو وہ آباد کر دیتا ہے۔ تو الفاظوں کی دعا الفاظوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو گنگوں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ ماں اپنے چھوٹے بچے کے اشاروں کو اتنی نہیں سمجھتی جتنی اللہ اپنے بندے کے دل کی کیفیت کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ تو اللہ سے مانگتا رہے بندہ، باتیں کرتا رہے اللہ سے، اس کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ہمارے یقینوں میں کمی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات، یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے اور اس پہ کالی چمٹی چل رہی ہے، اس چمٹی کی صدا کو سنتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی جو چاپ ہے اس سے بھی باخبر ہے اور سنائی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مجھے یاد ایسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پتھر سامنے رکھا تھا، روزی کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی اللہ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین، تو اللہ نے فرمایا یہ تیرے سامنے پتھر ہے، اس کو توڑو۔ لاٹھی ماری، پتھر ٹوٹ گیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واہ میرا اللہ، تو کیسا رزاق ہے، تو کیسا کریم ہے کہ پتھر کے اندر بھی
تو زندہ کیڑے کو تازی خوراک فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دیکھا ہے، تو نے دیکھا ہے، ابھی ذرا کان لگا کے سنو تو صحیح یہ کہہ کیا رہا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا دیے، ادھر سے اللہ نے اس کی آواز کو بلند کر دیا، وہ کیڑا زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی یسمع کلامی، سبحان من یرانی یسمع کلامی یذکرونی ولا ینسانی۔ وہ پتھر کے اندر کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی یسمع کلامی یذکرونی ولا ینسانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو پتھر کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے، یسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میرے کلام کو سن بھی رہا ہے، پاک ہے وہ ذات یذکرونی ولا ینسانی، بے شمار مخلوق کے ہوتے ہوئے بھی اللہ مجھے پتھر کے اندر رزق دے رہا ہے، مجھے بھولا نہیں ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ پتھر کے اندر بھی رزق فراہم کر سکتا ہے، پتھر کے اندر بھی اپنی مخلوق کی، ادنا مخلوق کی پکار کو سن سکتا ہے، پتھر کے اندر بھی اپنی جاندار مخلوق کو رزق فراہم کر سکتا ہے، میں اور تو اشرف المخلوقات ہیں، کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ یقینوں کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گاہک نہ ٹوٹے، اگر یہ گاہک چلا گیا، اذان کے وقت میں نے اگر دکان بند کر دی، اذان کے وقت دکان بند کر دی، شٹر کو نیچے کر دیا، یہ گاہک چلا جائے گا، جب گاہک چلا جائے گا روزی ختم ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے بندے جو پتھروں کے اندر جانداروں کو رزق فراہم کرتا ہے، تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، تیرے رزق میں اپنی عبادت کی وجہ سے کمی کیسے کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج مانگنے کی کمی ہے، اللہ سے ہم مانگ نہیں رہے۔ وہ تو وہ ہستی ہے کہ جو دل دھڑک رہے ہیں، وہ دھڑکنوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اللہ سے مانگو، مانگو پھر مانگو، عطا کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے عطا نہیں کرے گا۔ کیا آر ہے؟ کوئی آر نہیں ہے، بار بار اللہ سے مانگے، بار بار اس کی حضور حاضری دے۔ بندہ ہے، بندے کو کیا آر ہے اللہ سے مانگتے ہوئے؟ بندے کو کیا شرم ہے اللہ سے مانگتے ہوئے؟ ایک اللہ والے کو دیکھا گیا کہ مسلسل روتے رہتے ہیں، مسلسل روتے رہتے ہیں۔ کہا حضرت کیوں روتے رہتے ہیں؟ فرمایا 20 سال پہلے ایک گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کی ادنا گناہ، اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، بار بار رو رہا ہوں، بار بار توبہ کر رہا ہوں۔ اس کے دربار سے بار بار توبہ کرنے میں کیا شرمندگی ہے، کیا آر ہے؟ اور گناہ کوئی بڑا گناہ نہیں، معمولی گناہ۔ فصل پکی ہوئی تھی، بارش آ گئی، ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اس نے بھی فرمایا میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ موسم تو نہیں تھا بارش برسنے کا، فصل کا کیا ہوگا؟ ہم بھی کہتے ہیں پکی فصلیں ہیں، بارش آ گئی تو کیا بنے گا؟ ارے کسان نے تو کیا کیا؟ گندم کے دانے کو زمین میں ضائع کیا۔ اس اللہ نے زمین کے اندر دفن شدہ اس کے ایک ایک دانے پہ ایک ایک نگران کو مقرر فرمایا، ایک ایک دانے کو ضائع ہونے سے بچایا۔ فصل پک گئی ہے، کیا خیال ہے جس نے اتنی انتظام فرما دیا، کیا وہ اپنی تیری کی ہوئی محنت پر پانی پھیر دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ یقینوں کی کمی ہے اور اللہ سے مانگنے کی کمی ہے۔ فرمایا میں نے یہ کہا کہ یہ موسم بارش برسنے کا نہیں، تنبیہ ہوئی اے بندے
تو میری حکمتوں سے کیا واقف ہے اور تجھے کس نے کہا کہ تو میرے معاملات میں مداخلت کر؟ میں جانوں، فصل جانے میں جانوں، بندے جانے میں جانوں، اپنے بندوں کا رزق جانے۔ ہمارے ایمانوں کی، ہمارے یقینوں کی کمی ہے اور اللہ سے مانگنے کی کمی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ میرے بندے تیرے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو لمبی چوڑی تمہید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دے جب وہ میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، کیسے ملے گا، تو فرمایا فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، یہ کہہ دینا۔ اولاد کا ماں اور باپ کو ملتے ہوئے بھی تکلف کرنا پڑتا ہے۔ ابا جی سو رہے ہیں، امی جان سو رہی ہیں، روٹی کیسے مانگوں؟ ابو سو رہے ہیں، سکول کی فیس کیسے مانگوں؟ رکنا پڑتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے وقت کا۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، نہ اس کے لیے وقت کا لحاظ رکھنا ہے، نہ مانگنے کا لحاظ رکھنا ہے، نہ کیا کچھ مانگا جا رہا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ جب مانگو، جو مانگو، جیسے مانگو، جتنا مانگو، اللہ سے مانگو، وہ عطا کرے گا۔ ابا سے مانگتے ہوئے تکلف ہے، ربا سے مانگتے ہوئے کوئی تکلف نہیں کرنا۔ تم مانگو۔ ابا جی دوپہر کو آرام کر رہے ہیں، جب اٹھیں گے نماز ظہر کے لیے تب گفتگو ہوگی، تب بات ہوگی، تب ملاقات ہوگی۔ دوپہر ہے، آ جا مسجد میں، مصلی بچھا لے، وضو کر کے آ جا، خالی دامن پھیلا لے۔ ابھی تو 10 سے سوال جو دراز کیے ہوئے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ سے سوال کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، ابھی تو نے ہاتھ اپنے منہ پہ، دعائیا ہاتھ اپنے منہ پہ نہیں مارے ہوں گے، اللہ تیری مرادوں کو سن بھی لے گا، قبول بھی کر دے گا، عطا بھی کر دے گا۔ یہ تو وہ ہستی ہے اللہ کی۔ کوئی تکلف نہیں ہے اللہ سے، کوئی تکلف نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، مانگو، جو مانگو وہ عطا کرے گا۔ لٹا دیتا ہے، لٹا دیتا ہے۔ ارے دنیا کے اندر جس سے بھی مانگا جائے اس کو خطرہ تو ہوتا ہے جو دے رہا ہوں، جتنا دے رہا ہوں اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں رمضان المبارک میں حدیث پاک پڑھی، اللہ سے مانگو مانگو مانگو، فرمایا ساری کائنات ایک میدان میں جمع ہو جائے، اس میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، زبان جن کو آتی ہے وہ بھی ہیں، جن کی زبانیں نہیں ہیں وہ بھی ہیں، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اپنی اپنی گزارشات پیش کریں، اپنی اپنے تقاضے اور ضرورتوں کو اللہ کے حضور پیش کریں، اپنی اپنی بولی اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں جب سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب زیادہ سے زیادہ 2 بچوں کا ایٹ اے ٹائم سن سکتے ہیں، لیکن جب ایک کی جانب توجہ کریں گے دوسرے سے غفلت اختیار کر جائیں گے، جب دوسرے کی سنیں گے تو پہلے والے کو سننا، مکمل سننا چھوڑ دیں گے، یکسوئی اور توجہ سے ایک کو سن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سن سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ساری کائنات ایک جگہ جمع ہو جائے، اپنی زبانوں سے اپنے تقاضے پیش کریں، سب کو ان کی ضرورتیں پوری بھی کر دوں، فرمایا سب کے تقاضے اور ضرورتوں کو بیک وقت سنتا بھی ہوں اور سب کو عطا کر دوں، فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں واقع ہوتی۔ سمندر میں سوئی ڈبونے سے سوئی کے ناکے پہ جو قطرہ لگتا ہے سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ اس کو تو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ میرے خزانے میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جب اتنی خوف نہیں ہے تو عطا کرنے میں وہ کہاں بخل کرے گا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا غیب کے معاملات میں بخل نہیں کرتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے ہوئے بخل نہیں کرتے، محمد کا رب دیتے ہوئے کیسے بخل کرے گا؟ میرے عزیزو، آج مانگنے کی کمی ہے، آج حاضری کی کمی ہے، آج جھولی پھیلانے کی کمی ہے، آج مانگتے کہاں ہیں؟ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم میں سے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ مانگنے والے کو پتہ نہیں ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، آمین کہنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ متکلم نے مانگا کیا ہے، اپنے لیے کیا مانگا، ہمارے لیے کیا مانگا ہے۔ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتہ ہے جو آمین کہہ رہے ہیں کیا مانگ رہا ہوں۔ جب ہم اپنے مانگنے سے اتنی غفلت اختیار کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ کا عرش ہلے گا کیسے؟ پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی رب اللہم رب، بس کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، عرش ہل گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مجھے یاد ہے، وہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہوں، کیا ہوں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ ہیں، فرمائے علی جنت میں تو میرا ہمسایہ ہوگا۔ وہ علی، ایسے اتنی اعمال تو ہوں گے نا حضرت علی کے کہ پیغمبر کی ہمسایگی مل رہی ہے، لوگ مسجدوں کے ہمسائے بننے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم مسجد کے ہمسائے ہیں۔ نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنا مکان کالونی کے اس جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے جو مکان جو پلاٹ مسجد کے قریب ہو، کہ یار اچھی جگہ کے ہمسائے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے کون ہیں؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ علی کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے، اللہ سوائے دعا کے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بس تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، تو مجھے عطا کر دے۔ وہ عطا کر دیتا ہے، عرش کیوں نہیں ہلے گا؟ ہلے گا۔ ہمارا ذوالفقار پٹواری صاحب نے ایک مجھے کہا کہ میں عمرے پہ گیا کہ ایک شخص کو دیکھا، اردو سپیکنگ تھا، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے وہ رو رہا تھا، دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا اور کچھ مانگ رہا تھا۔ پٹواری صاحب کہتے ہیں میں قریب ہو گیا، میں نے کہا یہ نیک بندہ ہے، دیکھوں تو صحیح، سنوں تو صحیح، دیکھ تو لیا ہے، سنوں تو صحیح، مانگ کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہ کہہ رہا تھا اللہ میری نسل کے آخری بندے تک دین کا کام لے لے، میری نسل چلنی ہے، میری اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ اے اللہ میری اولاد، میری نسل کے آخری بندے تک تو اپنے دین متین کا کام لے لے۔ میں نے کہا، جب پٹواری صاحب نے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے کہا کہ میں کیا نرم ہوں، اللہ تو کتنی نرم ہوگا، کیا خیال ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ ہو گئی ہوگی۔ آج عزیزو مانگنے کی کمی ہے، ہم مانگ نہیں رہے، توبہ نہیں کر رہے، حاضری نہیں دے رہے، خالی جھولی پھیلا نہیں رہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں جو رٹا رٹایا ہے، جو ہمیں کتاب میں مل گیا، وہ پڑھ رہے ہیں، ہم مانگ نہیں رہے۔ عرش نہیں ہلتا، نہیں ہلتا، تو جھولی بھی پھیلائیں، حاضری بھی دیں اور اللہ سے مانگے بھی صحیح۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا اللہ سے زور سے بھی مانگو، آہستگی سے بھی مانگو، عرش ہلے گا۔ فضائل صدقات میں مجھے یاد ہے، فضائل صدقات میں میں نے ایک جگہ پڑھا، وہ اللہ والا مسجد کے کسی کونے میں پڑا
بار بار کہہ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا۔ اسی مسجد کے دوسرے کونے سے کسی کی آواز آئی، اس نے کہا اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ، تو اللہ کے سامنے اتنی مانگ رہا ہے، اتنی رو رہا ہے، اللہ کا خوف تیرے اندر اتنی آ چکا ہے، تیرے اس خوف کی حالت کو میرے 4 جن فوت ہو چکے ہیں دیکھ کر۔ ہاں، دعا مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ آنسو بھی جاری ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روو، اگر رونا نہ آئے رونے والی شکل تو بنا لو، اللہ میرا کام ہے نقل کرنا، اس کو اصل تو کر دے۔ ایک بندے نے کہا ایک اللہ والے سے کہا کہ حضرت جب نماز پڑھتا ہوں تو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے خیالات نہیں ہوتے، تو میں اس ڈر کی وجہ سے نماز چھوڑنے والا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی بھی صحیح یا نہیں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا پڑھتے رہو میاں، تمہارا کام ہے حاضری لگوانا، تمہارا کام ہے اس کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑنا، اپنی پیشانی کو رگڑنا۔ عزت والا مقام چہرہ ہوا کرتا ہے، جب اس کے سامنے رگڑو گے تمہارا آ جانا تو قبولیت کی نشانی ہے۔ تم کرتے رہو۔ اس نے کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات۔ کیسے؟ جب کھڑا ہوتا ہوں دکان کا خیال آتا ہے، کھڑا ہوتا ہوں کاروبار کا خیال آتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہوں بیوی بچوں کا خیال آتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہوں تو برے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا نہیں سمجھ آئی؟ کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا پھر تجھے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جی حضرت۔ فرمایا موچی، آج کل تو قربانی کے موقع پر چمڑے کا ریٹ گرا دیا گیا ہے، مفت بھی چمڑے نہیں لیتے کسائی، 20 روپے کا 30 روپے کا پہلے لیتے تھے۔ میں یہاں سے احسان اللہ بھائی بیٹھے ہیں، یہاں سے چلا گیا چمڑا لے کر، ان کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا چوک چرٹا۔ وہاں پر ایک بڑا تالاب تھا، اس تالاب کے اندر وہ جو لوگ کھالیں دے کے چمڑے دے کے جا رہے تھے، وہی چمڑے اس پانی کے اندر ڈبو رہے تھے، پھر ان پر چونا یا نمک مل رہے تھے۔ وہ انتہائی غلیظ پانی ہے، غلیظ پانی ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو موچی چمڑا جس پانی کے اندر ڈالتے ہیں وہ دیکھا ہے؟ کہا حضرت دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خیال ہے اگر پیاس لگی ہوئی ہو پیو گے؟ کہنے لگا حضرت مجھے تو سنتے ہوئے بھی کراہت آ رہی ہے، پیوں گا کیسے؟ فرمایا گندا پانی پیو گے؟ نہیں پیوں گا۔ حضرت نے فرمایا غسل کی ضرورت پڑ جائے اپنے جسم پر اس کو ڈالو گے کہ غسل ہو جائے؟ کہا حضرت وہ خود ناپاک ہے، مجھے پاک کیسے کرے گا؟ فرمایا کپڑے تیرے ناپاک ہو چکے ہیں، دھونے کی ضرورت ہے، اس کو دھو گے؟ کہا حضرت جب وہ ہے ناپاک پانی تو وہ ناپاک پانی میرے ناپاک کپڑوں کو پاک کیسے کرے گا؟ فرمایا اچھا، نہ پیو گے، نہ غسل کرو گے، نہ ناپاک کپڑے اس سے دھوو گے، اگر وہی پانی بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈالا جائے آگ بجھ جائے گی؟ کہا بجھ جائے گی۔ فرمایا اپنی نمازوں کو موچی کا رنگ آلودہ چمڑے والا ناپاک پانی سمجھ لے، جب یہی تیری نماز، یہی تیری وساوس والی خیالات والی نماز جب اللہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈالی جائے گی تو تیری یہی وساوس والی نماز اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دبا دے گی اور ختم کر دے گی۔ تو پڑھتا رہے۔ تو مانگنے کی کمی ہے، کرتے رہو میاں، حاضری دیتے رہو، بس حاضری لگتی رہے۔ میرا کام تو ہے حاضری لگانا۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے استاد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اس سنتے تھے جب فرماتے کہ اس علم و صرف کے 100 نمبر ہیں، کتنے والا پاس ہے؟ استاد جی فرمایا کرتے تھے 33 والا پاس ہے۔ استاد جی پتہ نہیں ہم پاس ہوتے ہیں یا نہیں۔ استاد جی فرمایا کرتے تھے، آج بھی اساتذہ فرماتے ہیں مدارس کے، فرمایا جو بندہ جو طالب علم آ جاتا ہے نا اس کی حاضری کے 40 نمبر ہیں، 40 نمبر ہیں، 33 والا پاس ہے اور حاضری کے کتنے نمبر ہیں؟ 40 ہیں۔
تو جو آ گیا اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اس کے حاضری کے نمبر تو 40 ہیں، وہ پاس تو ہو گیا، پوزیشن اس کو ملے نہ ملے۔ اللہ کے بندے تمہاری نماز ایسی جنید بغدادی والی نماز ہو نہ ہو، تمہاری نماز حضرت علی کرم اللہ وجہہ والی ہو نہ ہو، کیسی نماز تھی؟ تیر لگ گیا، پنڈلی میں تیر لگ گیا، تکلیف ہونے لگی، کھینچنے لگے، درد ہونے لگا، فرمایا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تکلیف ہو رہی ہے، حضرت خون ضائع ہو رہا ہے، کہا کہ نہیں نکالنا، جو نکالنے میں جو درد ہو رہا ہے اس کے کھڑے ہونے میں وہ درد نہیں ہے، رہنے دو، خون نکل رہا ہے، فوت ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، جب یہ نماز پہ کھڑے ہوں گے تب ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ اکبر کہا، کبھی سوچے یہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ تو ایسے کر دیتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہتھیلی کو کانوں کی جانب۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہتھیلی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ فرمایا جب یہ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کا مطلب ہے جو آگے کے خیالات ہیں، جو آگے کے معاملات ہیں، اب میں ان کو پس پش ڈال رہا ہوں، اب میرے حضور میرے سامنے اللہ رب العزت ہیں۔ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو بندے آ گئے، انہوں نے حضرت کا تیر نکال لیا، نماز سے فارغ ہوئے، خون دیکھا، بندوں کو اردا گرد دیکھا، فرمایا میں نے ابھی کہا تھا کہ ہٹ جاؤ، پھر آگے ہو میرا تیر نکالنے۔ کہا حضرت آپ کا تیر نکال دیا گیا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے اپنی حضوری نصیب فرمائی ہے، تم نے میرا تیر نکالا ہے مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ تمہاری نماز علی والی نہیں ہو سکتی، لیکن جیسی بھی ہے کرتے تو رہو، آتے تو رہو، حاضری تو لگواتے رہو۔ تمہاری یہ نماز، تمہارا یہ ٹھنگے مارنا، تمہاری حاضری تمہیں جنت کے اعلیٰ مقام نہ ملا سکے، کم از کم تمہیں جہنم سے تو نجات مل جائے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے نجات مل گئی، جنت کا جون سا بھی کونا مل گیا، اس کو نجات مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ دعا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرے بندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہنا فَإِنِّي قریب، تمہارے قریب ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا تمہاری شہ رگ سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے۔ ہاں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مانتا کیسے ہے؟ وہ مانتا کیسے؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 61 سالی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، سارے پریشان آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا حضرت بندے تو بندے جانور بھی مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ فرمایا آ جاؤ اتوار کے دن یا ہفتے کے دن یا جمعہ کے دن، ایک کھلے میدان کے اندر سارے جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ممبر پر چڑھ گئے، چادر پھیلا لی، اللہ کے حضور 10 سے سوال دراز کیا، لوگوں سے کہا تم بھی آمین کہو، میں بھی اللہ سے بارش مانگتا ہوں۔ بارش مانگنے لگے، اللہ بارش عطا کر دے، رحمت کی بارش عطا کر دے، بندے بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، ہر ذی روح تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، چغل خوری کا گناہ ہے اس کے اندر، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس بندے کے اندر نحوست آ گئی ہے۔ جب تک وہ اس مجلس کے اندر موجود ہے تمہارے بندو، تمہارے امتوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کروں گا، تو میرا کلیم ہے، اس نحوست کی وجہ سے تجھ کلیم کی دعا بھی رد کرتا ہوں۔ اللہ کیا کروں، بندے مر رہے ہیں۔ فرمایا اس کو کہو کہ نکل جائے، پاک لوگ ہیں، لاکھوں میں ایک کی نحوست کی وجہ سے اللہ باران رحمت روکے ہوئے ہیں، آج تو ہر بندہ گناہ گار ہے۔ اللہ نے حضرت کلیم نے فرمایا او بندے جو چغل خور ہے وہ نکل جائے ہمارے مجلس سے، تمہارے نحوست کی وجہ سے باران رحمت بھی ملتوی ہے اور میری دعا بھی آسمان پہ نہیں جا رہی۔ لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ اگر نکل جائے، بندوں کی نگاہیں اس کو پھاڑ دیتی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا اللہ گناہ گار تو میں ہوں، اگر تو نے آج ستاری نہ کی، اس بھری مجلس کے اندر مجھے نکال دیا گیا اور تو نے وحی ڈال دی موسیٰ یہ بندہ ہے جو چغل خوری کا مجرم ہے، اللہ میرا تو رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اللہ میں تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے ادھر سے توبہ کی، دل کے اندر
अचानक बारान रहमत छम छम बरसी, ऐसी बरसी कि संभलने का मौका ना दिया, गोया के सैलाब आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कनेक्शन, फिर काल मिलाते हैं, अल्लाह तूने तो कहा था कि यहाँ पर मजलिस में एक चुगलखोर बंदा बैठा है, उस चुगलखोर की नहुसत की वजह से बारान रहमत को रोके हुए हूँ। अल्लाह मैं देख रहा हूँ, लाखों के मजमू में निगाह है मेरी, कौन उठता है, कोई नहीं उठा। अल्लाह उठा कोई नहीं है, रहमत आ गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा जो मेरा नाफरमान था उसने वहीं बैठे बैठे दिल के अंदर मुझसे सुलह कर ली है। जब उसने मुझसे सुलह की है, तौबा की है, मैंने उसी की वजह से, उसी की तौबा की वजह से मैंने बारान रहमत को बरसा दिया है। अल्लाह वो बंदा कौन है? फरमाया वो चुगलखोर था, उसकी चुगली की नहुसत थी। क्या उस बंदे की चुगली मैं खाऊं? जब वो मेरा दुश्मन था तो मैंने उसके राज को फाश नहीं किया, जब उसने मुझसे सुलह कर ली, मेरा दोस्त हो गया है, मैं तुझे कैसे बताऊं कि ये बंदा था? वो तो इतनी जल्दी इधर से कनेक्शन मिलाओ, अल्लाह सुलह कर ले, उधर से वो देखो माँ इतनी बेचैन नहीं होती बिछड़े हुए औलाद से जितनी मेरा रब सुलह कर लेता है अपने मखलूक से, अपने बंदे से। इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, तो बुला तो सही। फरमाया 60-70 साल का बंदा, 60-70 साल का बंदा जिसकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, फरमाया कि उसको औलाद अपने पास नहीं बैठने देती, उसकी बीवी उससे खार खाती है, घिन खाती है। फरमाया ये बंदा जब हाँपते कांपते लाठी के सहारे से लरजते वजूद और बहती आंखों के साथ अल्लाह के हुजूर आता है, दस से सवाल दराज करता है, आंखों से पानी का एक हल्का सा कतरा निकलता है, उसकी रुखसार से वो अभी ज़मीन पे नहीं गिरा होता, अल्लाह उससे पहले सुलह कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे अल्लाह से हम मुंह मोड़े हुए हैं, सुलह कर लें, कह दें, मैं भी कह देता हूँ सच्चे दिल से कि अल्लाह मेरी तौबा है हर गुनाह से। आप भी कह दें, अल्लाह मेरी तौबा है हर गुनाह से, अल्लाह मेरी तौबा है हर गुनाह से। अल्लाह हमें मुस्तजाबुद्दावात फरमा। मुस्तजाबुद्दावात के लिए एक अहम शर्त दोस्तों ये है कि रिज़्क़ हलाल होना चाहिए। अल्लाह मुझे आपको मुस्तजाबुद्दावात बनाए, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।